بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ میری اس درخواست کے ساتھ کہ اگر ہماری آپ کو یہ معروضات اچھی لگتی ہیں، پسند ہیں، خواہ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ ہمارے چینلز کو نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی اس جانب ضرور مائل کیجئے، بلکہ ہماری طرف سے ایک عاجزانہ سا ٹارگٹ بھی قبول کر لیں کہ 5 سے 10 دوستوں کو ضرور ہمارے چینلز کا سبسکرائبر بنوائیے۔ تھینک یو۔ اچھا ناظرین، اب آتے ہیں جی خان صاحب کی طرف، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی طرف، کیونکہ خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ فیض حمید کی گرفتاری کا مقصد جو ہے وہ انہیں صرف ملٹری کورٹس کی تحویل میں دینا ہے، اس کے بعد پورے ملک کے طول و عرض میں ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ کیا عمران خان کو فوج کی تحویل میں دے کر ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تحریک انصاف کے حامی تو اس صورتحال سے کچھ گھبرائے ہوئے بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور عام لوگ بھی بڑی بے چینی سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا خان کا کیس اب فوجی عدالتوں میں چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سوال کا جواب لینے کے لیے میں دن بھر آج مختلف قانونی امور کے ماہرین سے رابطے میں رہا، گفتگو کرتا رہا، ان سے رہنمائی لیتا رہا، سوال کرتا رہا۔ ان میں سے بعض تو چوٹی کے قانونی ماہرین تھے جو خان صاحب کا براہ راست کیس لڑ رہے ہیں۔ ان سے بات چیت کے بعد میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اول تو ایسا ہونا اگر ناممکنات میں سے تو نہیں، اگر ناممکنات میں سے نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے، قریباً ناممکن ہے۔ اور یہ بھی میں ان ماہرین کی رائے بتا رہا ہوں، اگر میں اپنی ذاتی رائے بتاؤں اس میں دیگر عوامل بھی شامل کروں جو قانون اور آئین سے ہٹ کر دیگر عوامل ہیں، تو پھر میں پورے تیقن کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ خان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، جتنا مرضی زور لگا لیں، ناممکن ہے۔ چلیں میں اس نتیجے پہ کیوں اور کیسے پہنچا ہوں اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے، اور اس فیصلے کے خلاف اپیل اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور اس کیس کی ابتدائی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل منصور عثمان عدالت عظمیٰ کو بتا چکے ہیں پہلے ہی کہ ملٹری کورٹ کسی بھی ملزم کو 3 سال سے زیادہ کی سزا نہیں سنائے گی۔ دوسرا، سپریم کورٹ کے حکم پر ان 20 کے قریب افراد کو رہائی بھی مل چکی ہے جو 9 مئی کے معاملات میں بے گناہ قرار دیے گئے تھے، یا ان کے جرائم کی نوعیت بہت معمولی قرار دی گئی تھی، یا وہ اپنی سزا پوری کر چکے تھے۔ ان حقائق کے پیش نظر اگر خان کا مقدمہ بھی ورسٹ کم ورسٹ ملٹری کورٹس میں گیا بھی تو یہ فوجی عدالت کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ خان کو 3 سال کی قید کی سزا سنائے گی۔ تو خان تو اتنی قید تو وہ اڈیالہ جیل میں پہلے ہی بھگت چکے ہیں۔ ایسے میں ملٹری کورٹس میں کیس لے جا کر خان کا کچھ بگاڑنے سے زیادہ یہ کچھ سنواریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اور اس کا حتمی فیصلہ آنے تک خان کا کیس ملٹری کورٹس کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے خلاف 5 رکنی بینچ کا فیصلہ بحال رکھا تو حکومت کے حصے میں تو دیگر شعبہ زندگی کی طرح سوائے شرمندگی کے ککھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آنا۔ اور دوسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹس کو بھجوانے پہ عالمی سطح پہ جو طوفان اٹھے گا، اس طوفان اور پریشر کو برداشت کرنا کم از کم اس لولی لنگڑی اور لڑکھڑاتی ہوئی حکومت کے بس سے باہر ہے، کیونکہ عالمی برادری عمران خان کے خلاف ملٹری ٹرائل کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرے گی، قبول نہیں کرے گی۔ اس کے بعد عالمی سطح پر خان کی مقبولیت ہے وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گی جس کا تصور بھی محال ہے۔ اور آپ نے دیکھا اس عالمی دباؤ کی تازہ ترین مثال جو ہے وہ حکومت کا تحریک انصاف پہ پابندی کا فیصلہ تھا
جس کے لیے بہت حکومت نے کمر پہ مفلر باندھ لیا تھا اور جناب تارڑ صاحب ادھر اور سارے آ گئے تھے، میدان میں آ گئے تھے، گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کر وجوہات بتانا شروع کر دی تھی. کہہ دیا تھا جی کہ پابندی بس لگی کہ لگی. اور تارڑ صاحب نے تو پریس کانفرنس کر کے قوم کو آگاہ کر دیا تھا کہ حکومت اب تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہی ہے، یعنی اگلے 1-2 دن کی بات ہی ہے. بالکل اس طرح بات کر رہے تھے. تو اگرچہ حکومت کی حلیف جماعتوں نے بھی حکمرانوں کو سمجھایا تھا کہ ایسا انتہائی اقدام جو ہے وہ نہ اٹھایا جائے، مگر اس وقت ہوا کے گھوڑے پہ سوار حکمران جو تھے وہ کسی کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اور حکمرانوں کے ہوش تو کہنا چاہیے اس وقت ٹھکانے آئے تھے جب انہوں نے اپنے فیصلے اور اس کے ممکنہ اثرات پر اپنے جو اہم ممالک کے جو سفارتکاروں سے مشورہ کیا تھا. ان سفیروں نے اصل میں حکومت کی ہوا نکالی تھی. ان سفیروں نے حکومت کو تحریک انصاف پہ پابندی کے فیصلے کے جتنے مضمر اثرات تھے ان سے آگاہ کیا. تو پھر ان حکمرانوں کی حالت غیر ہوئی تھی. حکمرانوں کو بتایا گیا تھا کہ عالمی برادری تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے کو بالکل قبول نہیں کرے گی. 2 ٹوک الفاظ میں بتایا گیا تھا. اور پھر اس فیصلے کے بعد پاکستان کو انسانی حقوق سے متعلق جو اقوام متحدہ کی پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان پہ ان کی جان نکلی تھی، ان کی کانپیں ٹانگی تھیں اس وقت. خاص طور پہ دنیا کے جو اہم ترین دارالحکومتوں میں بسنے والے پاکستانی اس فیصلے پر ایک طوفان برپا کر دیں گے. یہ آپ میری بات لکھ لیں، یہ نوشتہ دیوار ہے کہ اگر خان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی گئی تو پھر بیرون ملک پاکستانی چین سے نہیں بیٹھیں گے. پھر وہ کچھ کر کے دکھائیں گے کہ وہ اس حکومت کے وہم و گمان میں بھی نہیں. پھر آپ نے دیکھا تھا کہ جس طرح پہلے حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے سے پیچھے ہٹی تھی، تو آپ نے دیکھا پھر کہاں گیا وہ فیصلہ. آج کہاں ہے وہ فیصلہ؟ آج وہ اعلانات کہاں ہیں؟ فیصلہ چھوڑیں، آج وہ معاملہ ہی کہاں ہے؟ اس کا تو نام ہی کوئی نہیں لے رہا. جو کہتے تھے کہ اگلے 2-4 دن میں ہونے والا ہے، تو کوئی نام بھی نہیں لے رہا بس اس کا. تو عمران خان پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے کے جو فیصلے کے اثرات ہیں ناظرین، وہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اس سے کم از کم 100 گنا زیادہ بدتر اور خوفناک ہے. عالمی سطح پر پاکستان کے لیے انتہا درجے کے وہ نقصان دہ ثابت ہوں گے. انتہا درجے کے، اکانومی سے لے کے ڈپلومیسی تک ہر چیز اڑ کے رہ جائے گی اگر زور زبردستی کی گئی. قانون میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، قانون اور آئین اور دستور کے مطابق تو کوئی گنجائش نہیں بنتی. اور اگر زور زبردستی کی گئی، قانون کو کھینچا گیا اور زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر ایک تو قانون کا مذاق اڑے گا، اور دوسرا یہ کہ ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جو عوامی غیظ و غضب کے سامنے بند باندھے جا رہے ہیں وہ بند ٹوٹ جائیں گے. کیونکہ جس انداز میں اب تک اندر سے خبریں باہر آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ کہا جائے خان صاحب کی ہمشیرہ نے، علیمہ خان صاحبہ نے بیانات دیے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کی جو 70-80-85% آبادی ہے وہ اس فیصلے کو ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لے گی. ناممکن بات ہے. سب سے بڑی بات، سب سے امپورٹنٹ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 ہفتے کے دوران پی ٹی آئی کا ماسٹر سٹروک ہے، وہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن، چانسلرشپ کا الیکشن. اچھا نا، اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. آج میں خبروں میں دیکھ رہا تھا اور اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہاں کی جو اسٹوڈنٹس یونین ہے اس کے صدر کاکڑ صاحب کو بہت زیادہ پروٹوکول کے ساتھ شہباز شریف صاحب ان کو شرف ملاقات بخش رہے تھے، اور ٹی وی پہ ان کو دکھایا جا رہا تھا، ان کے بیانات سنوائے جا رہے تھے، اور ان کے منہ سے اپنی تعریفیں کروائی جا رہی تھیں جس طرح اولمپئن ارشد ندیم سے کروائی جا رہی ہیں. بالکل اسی طرح جو آکسفورڈ یونین کے اسٹوڈنٹس یونین کے پریزیڈنٹ ہیں کاکڑ صاحب، ان سے اپنی تعریف، ان سے پوچھ کے سائڈ پہ ہو کے دیکھ لیں. میرا نہیں خیال کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کے صدر ہو کے وہ شہباز شریف کی تعریف کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال
ٹی وی سکرینز پہ ان کا قبضہ ہے، وہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. تو بڑی ہنسی آ رہی تھی مجھے یہ سب کچھ. تو اب ذرا ناظرین سوچیں کہ ان کے خلاف، جب خان کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیس چل رہا ہوگا یا انہیں فوجی عدالت سے سزا دی جا چکی ہوگی، اور دوسری طرف خان صاحب جو ہے وہ اس کا الیکشن لڑ رہے ہوں گے یا وہ جیت کر آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب ہو چکے ہوں گے، تو پھر ملک کے اندر کیا عالمی سطح پر منظرنامہ ہوگا کیا؟ اور اس پر جو رد عمل آئے گا عالمی سطح پہ، اس کا تو سوچ کے ہی دانتوں تلے پسینہ آ جاتا ہے. اس معاملے میں حرف آخر میں نے گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ اڈیالہ کی جیل میں بیٹھا عمران خان بہت گہری ریاضت کر رہا ہے، بہت گہری ریاضت کر رہا ہے. وہ اپنے کارڈ، اپنے پتے، ایک ایک انچ، ایک ایک لمحہ ناپ تول کے بالکل ٹھیک ٹھیک کھیل رہا ہے. اس کی سیاسی چالیں عین نشانے پہ بیٹھ رہی ہیں. اور ملٹری کورٹ میں مقدمے کے معاملے کو خان کی نظر سے بھی دیکھا جائے، اگر ایسا ہوا تو عمران خان کو اس سے ککھ فرق نہیں پڑتا، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ خان کو اڈیالہ کی کال کوٹھڑی میں جس اذیت میں رکھا گیا ہے، فوجی تحویل میں اس سے زیادہ تکلیف دہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ برے حالات میں کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ 3 سال سے زائد اسے سزا دی نہیں جا سکتی، اور اتنی سزا خان صاحب جو ہے وہ پہلے ہی کاٹ چکے ہیں. تو ان حقائق کے بعد ان کا کیس جو ہے وہ اگر ملٹری کورٹس کو بھیجا بھی جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر جس کے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 0.0.0.0.0 پتہ نہیں کتنے پوائنٹ لگا لیں تو 1% چانس بھی نہیں ہے، تو خان کی مقبولیت جو بھی پاکستان کے اندر سنبھالی نہیں جا رہی، اس فیصلے کے بعد عالمی سطح پر پھر خان کی مقبولیت تمام حدود کو پھلانگ جائے گی. جس طرح ارشد ندیم کا نیزہ تمام وہ دائرے پھلانگ گیا تھا نا، اس طرح خان کی مقبولیت سارے دائرے پھلانگ جائے گی. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ رائٹنگ آن دا وال ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے. یہ میں کسی خوش فہمی کا شکار ہو کے نہیں کہہ رہا. آپ یہ میری بات آج لکھ لیں، اور اگر میں غلط ہوں گا تو پھر مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ تم نے یہ غلط کہا تھا. کیا مطلب عمران خان خود چاہتے ہیں نا کہ حکومت ان کا کیس ملٹری کورٹس کو بھیجنے کی غلطی کرے. میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید خان صاحب جو ہے وہ یہ خود چاہتے ہوں گے کہ ملٹری کورٹس کو بھیجنے کی یہ حکومت جو ہے غلطی کرے، اور اس طرح اپنے حکومت جو ہے وہ سیاسی تابوت میں کہنا چاہیے اپنے ہاتھوں سے آخری کیل ٹھونک دے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. اسی سے جڑے ایک اور سوال پہ غور کرتے ہیں، اور یہ بھی وہ سوال ہے جو ان دونوں ہر زبان پہ ہے. ذرا غور سے سنیے گا. یعنی عمران خان رہا کب ہوں گے؟ ابھی وہ مزید کتنی دیر جیل میں رہیں گے؟ خان نے اپنی ثابت قدمی سے ملک میں جو رائج بسیدہ نظام کو ایک دفعہ تو جڑ سے اکاڑ پھینکا ہے نا. بچوں کو بتا دیا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بتا دیا ہے کہ تمہارے حقوق کیا ہیں، ریاست کس چڑیا کا نام ہے، آئین کس کا نام ہے، دستور کیا ہوتا ہے، اور تمہارے آئینی حقوق کیا ہیں. تو اس نظام کے رکھوالے اب عمران خان کے سامنے چاروں شانے چت پڑے ہیں اور اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. کوئی دیکھ پائے یا نہ دیکھ پائے، یہ ایک الگ بحث ہے. خان کی رہائی سے متعلق جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ذرا اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ خان پر اس وقت کون کون سے مقدمات ہیں اور کن مقدمات کی وجہ سے وہ جیل میں ہے. خان کے خلاف اس وقت 190 ملین پاؤنڈ کیس چل رہا ہے، مگر اس کیس میں انہیں سپریم کورٹ سے پہلی ضمانت مل چکی ہے. یعنی وہ اس کیس کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے. اس کیس میں خان کو صرف اسی صورت میں جیل میں رکھا جا سکتا ہے اگر یہ والی عدالت جو ہے نیچے والی، یہ انہیں اس کیس میں سزا سنا دے. مگر گزشتہ روز ہائی کورٹ نے اس کیس میں احتساب عدالت کو فیصلہ سنانے سے فی الحال روک دی ہے. اور خان پر دوسرا مقدمہ جو ہے وہ توشہ خانہ ہے. یہ بھی ناظرین بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ خان پر توشہ خانہ کے 4 مقدمات بنائے جا چکے ہیں، لیکن حکومت نئے کیس کو توشہ خانہ 2 قرار دے رہی ہے. اس کیس میں بھی خان کا ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے اور اب وہ اس کیس میں جوڈیشل کر دیے گئے ہیں. یعنی اس کیس میں خان کے وکلاء ضمانت کی درخواست اب دائر کریں گے. زیادہ سے زیادہ اس کیس میں انہیں 2 ہفتے کے اندر ضمانت مل جائے گی. اس کے علاوہ خان پر 9 مئی کے مقدمات ہیں. 9 مقدمات میں
انسداد دہشت گردی عدالت نے خان کا ریمانڈ دیا تھا جسے لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا، اور اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایسا لینڈ مارک ڈیسیژن دیا تھا کہ اس فیصلے کی بنیاد پر ہی خان کی 9 مئی کے مقدمات میں بریت ہو جائے گی۔ بہرحال 9 مئی کے مقدمات میں بھی خان اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، اور توقع ہے کہ آئندہ 1-2 روز میں خان کے وکلاء ان کی ضمانت کی درخواست دائر کر دیں گے۔ میری آج بھی جو بات ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بھی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، زیادہ دیر بھی ہوئی تو خان کو 2 ہفتے کے اندر انشاءاللہ ضمانت مل سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران پر حکومت کوئی نئے مقدمات بنا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب اثبات میں ہے، ہاں بالکل بنا سکتی ہے۔ تو پھر اس سے کیسے بچا جائے گا؟ وکلاء کی جو پالیسی ہے، لائحہ عمل ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ خان کے وکلاء عدالت میں ایک درخواست دائر کریں جس میں حکومت، نیب، FIA کو فریق بنایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ خان پر اس وقت ٹوٹل کتنے مقدمات ہیں اور ان میں سے کتنے مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری مطلوب ہے۔ ان مقدمات کی فہرست ملنے پر ان میں بھی عمران خان کی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی اور عدالت سے استدعا کی جائے گی کہ آئندہ خان کی گرفتاری جو ہے وہ عدالت کی اجازت سے مشروط کر دی جائے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے تحت صنم جاوید کو رہائی ملی اور مختلف صحافیوں کو رہائی ملی، مختلف اور بھی قیدیوں کو رہائی مل چکی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو خان کی رہائی اب زیادہ سے زیادہ غالباً 2 ہفتے کی دوری پہ ہے۔ اچھا، خان نے اپنی جرأت اور ثابت قدمی سے اس نظام ہی نہیں بلکہ اس کے رکھوالوں کو بھی خار کر کے رکھ دیا۔ اس لیے حکومت کی خواہش ہے کہ جو بوجھ وہ اور اس کے ادارے نہیں اٹھا سکے حکومت کے، وہ اب طاقتور حلقے جو ہیں وہ خان کا کیس ملٹری کورٹ میں منتقل کر کے ان کے کندھے پہ یہ بوجھ ڈال دیا جائے۔ یعنی حکومت اپنی ساکھ ختم کرنے کے بعد طاقتور حلقوں کی ساکھ اور عزت داؤ پہ لگانا چاہتی ہے، سیدھی بات۔ اور میرا خیال ہے کہ ادارے حکومت کی اس گھنونی چال میں نہیں آئیں گے، یہی میری سب سے بڑی خوش گمانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ادارے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے۔ اور ناظرین، میں آپ کے ساتھ ایک اور خبر بھی شیئر کرتا چلوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلرشپ کے لیے جو الیکشن ہو رہا ہے وہ 24 اکتوبر کو ہوگا اور 25 اکتوبر کو اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ 25 اکتوبر کو ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں آخری دن گزاریں گے۔ 25 اکتوبر کو عمران خان چانسلر کا الیکشن جیتے گئے اور قاضی صاحب خیر و عافیت سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں خبریں قوم کے لیے کس قدر مثبت ثابت ہوں گی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات ہوئی ہے تو ان کا کچھ مزید ذکر ہو جائے۔ قاضی صاحب ان دنوں بڑے اوکھے پینڈے کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے دوچار ہیں۔ ایک طرف انہوں نے اپنے تحکمانہ رویے سے 2-1 کے علاوہ تقریباً تمام ساتھی ججز کو ناراض کر لیا ہوا ہے یا ایک کھچاؤ محسوس کر رہے ہیں، اور جس حکومت کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بگاڑ لی تھی اب وہی حکومت بھی ان سے کسی نہ کسی انداز میں کنی کترا رہی ہے۔ پہلے جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، جس واقعے کا بیکری والا، وہ مبینہ واقعہ جو تھا ان کے ساتھ جو پیش آیا تھا، مگر حکومت نے آپ دیکھیں کہ اس پر کوئی بہت زیادہ سنجیدہ کارروائی نہیں کی، کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا۔ اب گزشتہ روز ہزاروں افراد بلا روک ٹوک سپریم کورٹ کے دروازے پہ پہنچ گئے، اور یہ تمام لوگ چیف جسٹس کے ایک فیصلے پہ احتجاج کر رہے تھے۔ مبارک ثانی کیس میں چیف جسٹس کے فیصلے کو مذہبی حلقوں میں بڑی زبردست تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے چکوال میں ایک مولوی نے چیف جسٹس کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، ترغیب دی تھی، اور حکومت کو اس وقت چاہیے تھا کہ وہ مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے پیشگی اقدامات کرتی۔ یہ حکومت کا فرض تھا، لیکن اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اور گزشتہ روز ہزاروں افراد، جن میں اکثریت جو تھی وہ JUI کے کارکنوں کی تھی، وہ سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے، اور حیران کن طور پر اس جتھے کو کسی نے نہیں روکا۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو ہیں، یہ مظاہرین اتنی بڑی تعداد میں کسی کی خاموش حمایت کے بغیر ریڈ زون تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟
ان مظاہرین نے سپریم کورٹ کے باہر چیف جسٹس کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور کھلے عام ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ کو کم و بیش دھمکیاں دیتے رہے، اور یہ مظاہرین اپنی مرضی سے منتشر ہوئے، کسی نے ان کو وہاں سے منتشر نہیں کیا، وہاں جانے سے روکا بھی نہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ، جنہیں موجودہ حکومت کی انشورنس پالیسی کہا جاتا ہے، ان سے متعلق حکومت کی یہ سرد مہری جو ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ قاضی صاحب نے اس حکومت کی کہاں مدد نہیں کی، اور جب بھی حکومت پر کوئی مشکل بنی ہے تو چیف جسٹس سب کچھ بالائے طاق رکھ کر اس حکومت کی مدد کو آئیں۔ تو اب چیف جسٹس صاحب کے ایک فیصلے پہ احتجاج ہو رہا ہے تو حکومت نے اپنے چیف جسٹس کو تنہا چھوڑ دیا، عجیب سی بات ہے۔ تو مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی پر فیصلہ آ چکا ہے، اس کے باوجود مذہبی طبقات جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہو رہے۔ ان حالات میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی، جو حکومت کو کرنا چاہیے، حکومت کا بنتا ہے، بلکہ الٹا حکومت نے اس کیس میں نظر ثانی کی ایک تیسری درخواست دائر کر دی جس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود چیف جسٹس نے یہ نظر ثانی کی درخواست بھی سماعت کے لیے منظور کر لی۔ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ انہیں فیصلے کے کس حصے پر اعتراض ہے، اور حکومت نے اس معاملے پہ ایک باریک واردات میں کہوں گا یہ ڈالی ہے کہ جب حکومتی رکن حنیف عباسی اس معاملے میں چیف جسٹس پر کھلے عام تنقید کرنے لگے، اور وہ چیف جسٹس کے فیصلے کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دے رہے ہیں۔ وہ ایک طرف بھونپو ہے حکومت کا، حنیف عباسی کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، بڑے وہ ہر وقت گھسا رہتا ہے حکمرانوں میں، جو ایوان کے کوریڈورز ہیں ان میں پایا جاتا ہے، اور وہ چیف جسٹس کے فیصلے کو اگر اسلامی تعلیمات کے منافی کھلے عام قرار دے رہے ہیں تو اس بات کا بہت مطلب ہے، معنی و مطلب ہے۔ اور سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار نے بھی اس معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور لگتا ہے کہ چیف جسٹس کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ آپ ذرا یاد کریں کہ ماضی میں عمران خان کی حکومت کے دوران جب چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے آسیہ مسیح کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور انہیں انتہا پسندوں کی طرف سے دھمکیاں ملی تھیں، تو عمران خان نے ٹی وی پہ آ کے چیف جسٹس کا دفاع کیا تھا اور انتہا پسندوں کو سخت پیغام دیا تھا، جس کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسا کے خلاف مہم جو تھی وہ بہرحال رک گئی تھی۔ لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ کو حکومت نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور خود دور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ عجیب سی صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں اور میرے سوچنے میں فرق ہو، لیکن بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات عرض کر دیتا ہوں، ایک غیر سیاسی سی بات ہے۔ وہ شہر جو ہم سے چھوٹا ہے، وہ شہر ہمارا کیسا ہے؟ وہ شہر جو ہم سے چھوٹا ہے، وہ شہر ہمارا کیسا ہے؟ سب دوست ہمیں پیارے ہیں مگر، سب دوست ہمیں پیارے ہیں مگر، وہ جان سے پیارا کیسا ہے؟ وہ جان سے پیارا کیسا ہے؟ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔